الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سرتك حسنتك واذا ساءتك سيئتك فانت مؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ فجر کی آخری آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو مشکات شریف میں کتاب الایمان کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے نفس مطمئنہ کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کی طرف سے نیک بندے کو خطاب ہوگا، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور میرے بندوں میں داخل ہو جائیں، پھر اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ نفس مطمئنہ یعنی نیک روح کو خطاب ہے، اس کو عنوان دیا ہے نفس مطمئنہ سے۔ پہلے یہ سارے نیک زمرے میں، نیک جماعت میں داخل ہوں گے، کل نیک لوگ ایک جماعت کی صورت بنیں گے، پھر اس کے بعد جماعت کی صورت میں بننے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا مومن بندے کو کہ جب آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دے اور آپ کا گناہ آپ کو پریشان کر دے تو پھر سمجھ لے کہ تو ایمان والا ہے۔ جب انسان نیکی بجا لاتا ہے تو اس کی برکت سے خود بخود ہی ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کر لی ہے تو وہ خوش ہو گیا ہے تو پھر لوگوں کو بتاتا پھرے۔ یہ ایک اپنی روحانی منزل ہے، ایک روحانی مقام ہے کہ جب انسان نیکی بجا لاتا ہے تو اس کے بعد ایک راحت اور سکون، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر ایک ایمان والے سے غلطی اور گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو، جب یہ کیفیت حاصل ہے تو پھر سمجھ لے کہ تو ایمان والا ہے، کہ نیکی بجا لانے کے بعد راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور غلطی سے گناہ ہو گیا تو اس کے بعد بے چینی ہو جاتی ہے، تو یہ علامت ایمان ہے۔ گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ، جس کی فطرت، جس کی خوبی یا خامی یا جس کی تعریف یا جس کا تعارف اور پہچان یہ ہے
کہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ماحول بھی پھر موافق ہوتا ہے، آگے پیچھے اور بھی اس کو سلوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا قسم ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے، نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ واقعہ ہو کے رہے گی، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ یہ بہت اچھا نفس ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے کہ ہم اس کا تفصیل سے تعارف کرا چکے ہیں کہ انسان کو گناہ پر ملامت کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر توبہ اور استغفار گزشتہ گناہوں پر کی اور آگے نیکیاں بجا لانا شروع ہو جاتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے، یہ نیکی کر کے بھی نیکی کو کم سمجھتا ہے اور آگے نیکی میں بڑھتا جاتا ہے، گناہوں کی توبہ میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ گناہ اس کے دوچار تھے لیکن اس نے توبہ میں 10 سال گزار دیے، نیکی بھی بجا لا رہا ہے، تو قرآن اعلان کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ جو شخص گناہوں سے جس نے توبہ کی، اس نے اتنی توبہ کی، اتنے ہم اس سے راضی ہو گئے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے توبہ اتنی کی ہے کہ کچھ توبہ تو اس کے گناہوں کے برابر ہو گئی، مزید توبہ جو اس کی ہوتی رہی وہ اس کی نیکیاں بنتی رہی، اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ 19ویں پارے کا پہلا باب ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ بندہ گناہوں سے توبہ میں لگا ہے نفس لوامہ کی وجہ سے، آگے ریاضت اور مجاہدے میں لگ گیا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، نیکیاں غالب ہوتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، ذکر و اذکار زیادہ ہوتا ہے، اچھی سوچ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق اس کے نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں، کینہ، بغض، حسد، تکبر، کسی کو حقیر سمجھنا وغیرہ وغیرہ، یہ دل کے گناہ جو کسی کو نظر نہیں آتے، یہ ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو نفس کی سرکشی اور بغاوت ہے یا گناہ کی طرف لے کے جانا ہے اس نے، یہ مجاہدے سے، نیکی سے دب جاتا ہے، نیست و نابود نہیں ہوتا۔ یعنی بندہ یہ سمجھے کہ میری نیکی اور ریاضت اتنی ہو گئی نا جی کہ میرا تو ہر وقت ہر خیال ہی نیکی کا ہے، تو میرا جو غلط نفس ہے، برے خیالات کا جو مادہ ہے، وہ میرا فوت ہو چکا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میرا ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے میرا جو برے خیالات والا نفس ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں سمجھنا۔ انسان کا نفس وہ فنا نہیں ہوتا، نیکی اور مجاہدے اور ریاضت کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، اور کسی وقت بھی اس کو موقع ملے تو وہ شکار کر لے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان بوڑھا ہو گیا ہے، 60 اور 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کو اپنے نفس سے، امارہ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکے گا تو گندے خیالات تو لائے گا، سوچ تو لائے گا، لہذا مغلوب ہو جاتا ہے۔ مطمئن نہیں ہونا، فنا نہیں ہوتا، ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ انسان کو ہر وقت خطرے میں رہنا ہے کہ یہ میری نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ جب انسان گزشتہ تمام گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، اب اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ذکر ہی ذکر ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تو یہ نفس قریب قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس کے
قریب پہنچ جاتا ہے، جس کو قرآن نے خطاب کیا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ اصل تو نیک روح ہے، نیک روح ہے، لیکن وہ نفس نیک روح کے تابع اتنا ہوا، نفس نیک روح کے تابع اتنا ہوا کہ گویا کہ یہ نفس بھی نیک بن گیا، نیک روح کے برابر ہو گئے، دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ اس لیے پھر اس کو خطاب کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، کہ اب اطمینان ہے کہ نہ دنیا کے لحاظ سے خوف و خطرہ ہے، جس کو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ کہ یہ نفس اتنا نیکی میں آگے گیا کہ اب دنیا میں بھی فرشتے اتر کے اس کو اطمینان دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر اطمینان کے ساتھ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے لیے اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، 13واں پارہ، کہ اپنے لیے اپنے نیک بھائیوں کے لیے ثابت قدمی، ایمان عمل صالح پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو۔ یہ ثابت قدمی میں اتنا آگے گیا کہ اس کا نفس مطمئن ہو گیا۔ پھر نفس مطمئنہ کے درجات ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس مطمئنہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، وہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، اونچے نفس کے مقام کے اوپر نفس مطمئنہ، اسی حالت پر انبیاء علیہ السلام کی ارواح عالیہ رہتی ہیں، اور ہم امتحان میں ہیں کہ نیکی اور ریاضت کی وجہ سے ہمارا نفس مطمئنہ بنے گا، قریب انبیاء علیہ السلام کے پہنچے گا، لیکن ان کو خطرہ نہیں ہے کہ ان کے نفس سے کوئی غلطی ہو جائے، اور ہمیں ہر وقت خطرہ ہے کہ کہیں مڑ کے واپس نہ آ جائیں۔ جیسے کہ ایک انسان نیک تھا اور پھر ادھر ادھر چلا گیا تو اسے چاہیے کہ واپس نیکی کی طرف آئے۔ ایک شخص نیک ہے تو اسے خطرہ رہتا ہے، خطرہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے یہ توفیق سلب کر لے۔ بس یہ سب خطرے میں جب رہے گا، ڈرتا رہے گا کہیں نیکی مجھ سے چلی نہ جائے، تو انشاءاللہ وہ نہیں جائے گی۔ جب فکر رہے گی تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور جب مطمئن ہو گیا کہ میں بہت اونچا بندہ ہوں، بڑا اللہ والا ہوں، تو پھر اللہ کو یہ بات تو پیغمبر کی نہیں پسند۔ جی آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تقریر سن کر کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی اس وقت بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، حالانکہ اس وقت بڑے عالم دنیا میں وہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ چلو مجمع البحرین پر، 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اے ہمارے کلیم مجمع البحرین پر چلیں، وہاں ہمارا بندہ رہتا ہے، عبدم من عبادنا، ہمارا ایک بندہ رہتا ہے مجمع البحرین میں، اس سے جا کے علم حاصل کیجئے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول بڑا عالم ہے۔ انسان کو ہمیشہ کمزور سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چاہیے، تو یہ فکر جب رہے گی تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ کچا صوفی، کچا عابد، عبادت گزار، جس کو نیک صالح بزرگ کی تربیت حاصل نہیں ہے، خود اپنے لحاظ سے نیک بنا، ریاضت میں گیا، عبادت کرتا رہا، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس کو نفس کہیں خراب نہ کر دے کہ تو اتنا بڑا ہو گیا۔ جو کسی شیخ کی تربیت میں ہوگا یا عالم ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، وہ کچا صوفی اور عابد نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے عالم نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عالم 1000 عابد سے بہتر ہے، ایک عالم 1000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ عالم کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ، اور اللہ نے جو اس کو علم عطا کیا ہے اس کی مدد سے وہ صراط مستقیم پہ رہے گا۔ اور جو صوفی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے،
4 دن ریاضت میں آیا، نیکی میں آیا، سے روزے میں آیا اور چاشت اور اشراق اور اوابین پڑھنے لگا تو اپنے محلے میں آ کے یہ سمجھنے لگ گیا کہ ہمارے مقابلے میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، سارے ذلیل اور خوار ہی پھر رہے ہیں۔ یہ کچے عابد اور صوفی کی علامت ہے۔ جب تربیت صحیح نہ ہو تو تھوڑی سی عبادت بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ گناہ گمراہ کرتے ہیں، گناہ، لیکن بعض دفعہ کچے صوفی، کچے عابد کو عبادت بھی گمراہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اونچا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ الانبیاء علیہ السلام کے انفاس عالیہ وہ مقام مطمئنہ پر ہی پکے فائز ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں معصوم بنایا گیا ہے، ان سے غلطی کا تصور نہیں ہے، ورنہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے معیار پر نہیں ہو سکتے۔ اگر انبیاء سے غلطی کا تصور مانا جائے تو انبیاء اسوہ حسنہ کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان کو معصوم اور رہبر و رہنما بنا کے، برگزیدہ ہستیاں بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ ان کی نبوت، ان کو نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی ان کو معصوم رکھتا ہے، اور ایسی کوئی غلطی ان سے نہیں ہو پاتی کہ لوگ کل انگلیاں نہ اٹھائیں کہ کل تو ہمارے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے اور آج ہمیں آپ رہبر و رہنما اور اچھی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ ان کی پہلے بھی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں یہ خطرے میں ہوتے ہیں، یہ خطرے میں ہیں، اور خطرے میں ہیں کہ کسی وقت اپنی عبادت پر ریاکاری ہو گئی، یا کہیں نفس نے غلط کاری کی طرف دوبارہ لگا دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی روایت نقل کرتے ہیں نا، فرمایا تھا الناس کلہم ہلکا، ساری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، الا عالمون، مگر عالم بچ جائیں گے، والعالمون کلہم ہلکا، مگر عالموں کے بارے میں خطرہ ہے وہ بھی کہیں ہلاکت میں نہ چلے جائیں، الا العاملون، مگر عمل کرنے والے، اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے۔ پھر فرمایا والعاملون کلہم ہلکا، مگر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں۔ ساری دنیا ہلاکت کے خطرے میں ہے مگر علم والے بچ جائیں گے، علم والے بھی سارے خطرے میں ہیں مگر عمل کرنے والے بچ جائیں گے۔ والعاملون کلہم ہلکا، مگر عمل کرنے والے بھی سب خطرے میں ہیں، ہلاکت کے قریب ہیں، الا المخلصون، مگر اخلاص والے بچ جائیں گے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور گناہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اپنی نیکی کو کم سمجھتا ہے، اللہ سے امید لیے ہوئی ہے لیکن اپنے گناہوں پر بھی ڈرتا رہتا ہے۔ فرمایا عمل کرنے والے بھی سب ہلاکت میں چلے جائیں گے، خطرہ ہے الا المخلصون۔ اور آگے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، مگر مخلص بھی ایک بڑے خطرے میں ہیں، ذرا سی نفس کی گرفت میں آئے تو تباہ ہو گئے، اور اگر نفس کو قابو میں رکھا تو کامیابیوں کی منزل کی طرف چلے گئے۔ ہر وقت نیک بندے کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اور نیک بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اس راستے میں آگے آنا ہے۔ تو فرمایا نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ جب گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے میں لگ گیا، اور ہر روز اب توبہ میں بھی لگا ہوا ہے، نیکی بھی بجا لا رہا ہے، دکھ درد بھی کسی کو نہیں دیتا، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا خیال رکھ کے چل رہا ہے، اور نیکی کی طرف جا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہے۔ اب علامت کیا ہے؟ اب مجھے حاصل ہے، آپ کو حاصل ہے، نفس مطمئنہ ہی کامیابی کا وہ مقام ہے، نفس مطمئنہ کوئی حاصل ہوگا اور یہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ علامت کیا ہے نفس مطمئنہ کی؟ فرمایا نفس مطمئنہ عبادت سے سکون پاتا ہے، اس کا سکون عبادت میں ہے۔ وہ جب نیکی کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے،
ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اس کو سکون نصیب ہوتا ہے. جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن، کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ نفس مسجد میں آئے گا تو دل خوش ہو جائے گا جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. تو عبادت سے سکون ملتا ہے نفس مطمئنہ کو. دوسری بات، کوئی نیکی اس سے چھوٹ جائے تو بے چین ہو جاتا ہے. انسان ہے، کبھی آنکھ لگ گئی، کبھی تہجد کے لیے نہیں اٹھا، کوشش کرتا ہے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی، تکبیر اولیٰ اتفاق سے رہ گئی، وضو میں تاخیر ہو گئی، باتھ روم میں لائن تھی، فکر میں تھا لیکن نیکی رہ گئی، تو ترک عمل صالح سے نیک بندہ بے چین ہو جاتا ہے. نیکی رہ گئی، اس کا ایک معمول تھا خدمت خلق کا، وہ آج اس سے رہ گئی، ذکر اذکار کا آج اس سے رہ گیا. تو ترک عمل صالح اتفاق سے نیکی رہ گئی تو بے چین ہو جاتا ہے. دو باتیں. تیسری چیز نفس مطمئنہ کی کہ اخلاق رذیلہ پر ہر وقت اس کی نظر ہے. گندے اخلاق کی طرف اس کی ہر وقت نظر ہے کہ کبھی مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، دل میں کسی کو برا نہ سمجھ لوں، متکبر نہ بن جاؤں، کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو جائے، حسد بغض نہ ہو جائے وغیرہ. یہ اخلاق رذیلہ کو دبا کے رکھتا ہے. تیسری علامت. چوتھی، اس شخص کی نفس مطمئنہ جس کو حاصل ہے، نیکی اس کی فطرت بن جاتی ہے. نیکی اس کی فطرت بن جاتی ہے. چوتھی علامت. اور پانچویں یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی پر ملامت کرتا ہے. یہ مقام سوچنے کا ہے. اپنے آپ کو نیکی پر ملامت کرتا ہے. یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کچھ بھی نیکی نہیں کی، اور کوشش کر، جو تو نے کی ہے یہ بہت تھوڑی ہے، اور بھی کوشش کر. یہ نیکی پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. پانچویں اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے جو خیالات ہیں، یہ اس کے خیالات بھی ہر وقت نیکی والے ہی ہوتے ہیں. یہ جب بیٹھا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو نیکی کے خیالات ہوتے ہیں. اور بہت کچھ انسان کا ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جو شخص علم پر عمل کرتا ہے، جو شخص اس علم پر عمل کرتا ہے جو اس کو علم حاصل ہے، ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، اللہ اس کو وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو اس نے حاصل نہیں کیا. جو اس کو حاصل ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے. جو حاصل نہیں کر سکا، علم کو کوئی نہیں حاصل کر سکتا. علم اللہ کی صفت ہے. جیسے موصوف لامتناہی ہے، اس کی صفت بھی لامتناہی ہے. بس کچھ حاصل کر لیتا ہے بندہ. پوری زندگی کھپا دے نا جی علم دین پہ، پوری زندگی کھپا دے، جتنی ملی ہے اتنی اور بھی مل جائے وہ بھی کھپا دے، تو علم کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے یہ مطالعہ کر پاتا ہو. پورے علم کا احاطہ بہت مشکل ہے. تو یہ جو نیک شخص ہے نفس مطمئنہ، یہ تنہائی میں جب بیٹھتا ہے، جب سوچتا ہے تو اس کی سوچ بھی نیک ہے، اس کا خیال بھی نیک ہے. یہ کہتا ہے مجھے حافظ بنا دے اللہ، مجھے یوں نیکی والا بنا دے، یا اللہ مجھے رزق اتنا دے، میں غریبوں کی خدمت کروں، یا اللہ فلانا نیک کام کرا دے. جس کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے. اور انسان ہے، یہ معصوم نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، کبھی اس کو غلط سوچ بھی آ جاتی ہے. جیسے اس کو غلط سوچ اور خیال اور وسوسہ آتا ہے تو فوراً اپنی سوچ پر بھی استغفار میں لگ جاتا ہے. حالانکہ سوچ کے اوپر تو مواخذہ نہیں ہے. جو خود گندی سوچ آ جائے اس پر مواخذہ نہیں ہے. جو گندے خیالات خود سوچ کر لائے اس پر مواخذہ ہے. اتفاقاً گندا خیال دل میں دماغ میں آ جائے تو اس پر تو گرفت نہیں ہے. لیکن
جیسے خیال آ گیا فوراً یہ اپنے خیال پر توبہ اور استغفار میں لگ جاتا ہے. یہ چھٹی صفت ہے نفس مطمئنہ والے کی، خیال پر. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حضرت صاحب جی خیال برے برے خیالات آتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو برے خیالات نہیں آتے، لیکن کمال کسی کسی میں ہے جس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے گندے وسوسے اور خیال بھی نہیں آنے چاہیے. 6 خوبیاں نفس مطمئنہ کی. 7ویں خوبی، نفس مطمئنہ کو یہ درد لگ جاتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے اپنی معرفت کی روشنی عطا کی ہے، میرے فلانے بھائی کو بھی مل جائے، فلانے کو بھی مل جائے، سب ایمان والوں کو مل جائے. یہ تڑپ اس میں لگی رہتی ہے، اور یہی تڑپ ہے انبیاء علیہ السلام کو. جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے جب دعا مانگتے تھے، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتے تھے، تو آپ کا دل ہنڈیا کی طرح جوش مارتا تھا. جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو تو جوش مارتی. اور بعض روایات میں تو محدثین نے وہ حدیثیں نقل کی کہ مومن کے دل کی، ایمان والا ہونے کی پہچان یہی ہے کہ اس کا دل ہنڈیا کی طرح تڑپتا ہو جب دعا کرے تو. دل مضطرب ہو جائے، اپنی حالت پر ہی نہ رہے اور پریشان ہو، ایسا روئے کہ جیسے اس سے تو پوری دنیا اور آخرت گم ہو گئی. ایسا روئے تنہائی میں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھے اور استغفار کرے، اور تنہائی میں ایسا روئے جیسے اس کا تو سب کچھ لٹ گیا. خوب جوش مارے اس کا قلب، تو وہ قلب ہے ایمان والا. تو یہ 7 خوبیاں ہیں. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اپنے رب کی طرف رجوع کرو، ہر وقت رجوع الی اللہ ہو، ہر وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں. غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں، جس میں کسی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی. آپ کا یہ اعلان مبارک تھا کہ میری اجازت کے بغیر مدینہ میں کوئی نہیں رہ سکتا. روم اور فارس اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جیسے آج ساری دنیا اکٹھی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور جس طریقے سے فرقہ واریت کی ایک بدقسمتی ہے، اگرچہ وہ اب درست ہو رہی ہے اور نقصان دیتی ہے، ایسے ہی عالم اسلام کے آپس میں اتفاق نہ ہونا بھی مسلمانوں کو نقصان کا سبب بنتا ہے. کفر متفق ہوتا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، عالم اسلام کو اتفاق کرنا ضروری ہے. عالم کفر نے خلافت عثمانیہ کو توڑا ہی اس لیے تھا کہ ان کو اپنے اپنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دو. یہ اپنے اپنے ملک کو لے کے اور سرخ رومال اوپر لگا کے جھومتے رہیں گے کہ یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا ملک، اور ہم ان کو ایک ایک کر کے کھاتے رہیں گے. خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی وجہ یہی تھی. 200 سال کفر نے محنت کی اور اس میں ہر طرح کا کچھ کیا. آپ میرے وہ بیان نیٹ کے اوپر موجود ہے کہ خلافت عثمانیہ کا عروج کیسے اور زوال کیوں. وہ کفر نے کوشش کی، ہم اس کی زد میں آئے اور ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. جب تک 524 سال تک خلافت عثمانیہ تھی، کفر مسلمانوں کے خلاف دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل تھا، سوچنا بھی مشکل تھا کہ مسلمانوں کی ایک قوت تھی. اور جب اس نے ٹکڑوں میں 60 ملکوں میں تقسیم کر دیا تو اب اسے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو چاہے جب فٹ بال بنا دے اور وہ مسلمان ملک فٹ بال بن جائے گا، ہم تماشا دیکھتے رہیں گے. عالم اسلام کو بھی آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا ضروری ہے. جیسے ایک ملک کے اندر فرقہ واریت نہ ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا ضروری ہے کہ فرقہ واریت سے قوت کے شرازے بکھر جاتے ہیں. ایسے عالم اسلام کے اگر آپس میں نا اتفاقی ہو تو پھر کفر ناچتا ہے، جدھر چاہے وہ اڈے بنائے، جدھر چاہے وہ ظلم و ستم کرے. تو بات کر رہا ہوں رجوع اللہ. رجوع اللہ ضروری ہے. نفس مطمئنہ جب حاصل ہو گیا تو رجوع اللہ، اللہ کی طرف سے رجوع ہو. جب انسان کا نیک نفس ہو جاتا ہے، سورہ اعراف ختم ہو رہی ہے،
فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب ان کے دل پر خیال شیطان ڈالتا ہے کوئی گناہ کا، گند کا وغیرہ، فوراً سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ اپنے پاس دفاعی انتظام موجود ہے نا جی۔ بھائی کفر کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں اگر فوج نہ ہو تو کیسے مقابلہ ہوگا؟ فوج ہی تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اوپر انسان کو ناز ہوتا ہے کہ جب بھی کفر کوئی میلی نظر سے دیکھے گا ہماری فوج بڑی قوت والی ہے، صحیح مقابلہ دے گی، جیسے ماشاءاللہ پاکستان کی فوج ایسی ہر اسلامی ملک کی اگر ہو، بعضوں نے تو بنائی ہی نہیں کہ فائدہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ جبکہ قرآن کا امر ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، اپنی طاقت کے مطابق تیاری کر کے رکھو، کفر تو ہر وقت تمہارے خلاف تیار ہو کے بیٹھا ہے۔ ایسے ہی جب نیک بندے کے پاس اپنا روحانی دفاعی نظام ہوتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب کفر کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس عمل صالح کا نور موجود ہے، ایمان موجود ہے، اس کے پاس روحانی دفاع نظام موجود ہے، فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے اور اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو جیسے شیطانی حملہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر کرو، اللہ اکبر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کو آواز آتی ہے اذان کی، تو اتنا بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے کہ وہ جہاں تک اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھاگتا رہتا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ادھر کی اذان جب آگے بھاگے گا تو ادھر ایک اور اذان، ادھر بھاگے گا تو ادھر اور اذان، یہ بھاگتا کیوں نہیں ہے؟ اذانیں بھی ہو رہی ہیں، شیطان بھاگتا کیوں نہیں ہے؟ پھر بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہماری مارکیٹ میں، مسجدوں میں، ہر جگہ میں وہ بھرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رہ گئی روح اذان، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ اس لیے شیطان صحیح بھاگ نہیں رہا کہ ہماری نیکی اور پرہیزگاری میں کمزوری ہے، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، کہ اب اس لیے وہ جب تقوی اور مقام معرفت کے لحاظ سے وہ اللہ نہ نکلے تو شیطان بھی نہیں بھاگتا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ رسمی ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی اللہ اکبر کہنے کی توفیق نصیب۔ تو فرمایا رجوع اللہ کرو، رجوع اللہ کرو، اور جب اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان کا خیال آتا ہے تو ایمان والا بندہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ جب حملہ ہو نفس اور شیطان کی طرف سے اور انسان سمجھ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس حملے کو لڈو سمجھ کے کوٹ کوٹ کے کھاتا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ گندے خیالات آئے جو یہ سمجھے کہ شیطان اور نفس کی طرف سے آئے، میں نے ان کا دفاع کرنا ہے، یہ میرے ایمان اور عمل کو گندے خیالات کمزور کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے وہ چور چوری کرنے گئے تھے نا تو بڑا ہموار راستہ پایا اور چوری میں کامیاب ہو گئے، جب تقسیم کرنے لگے مال تو کہنے لگے آج تو اللہ کی بڑی مدد تھی، کوئی چوکیدار بھی نہیں جاگا ہوا تھا، کوئی مقابلے میں بھی نہیں آیا اور سب دروازے کھلے ملے۔ دیکھو بدبختوں کا، اللہ کی مدد کا پہنچنے کا نظام دیکھو۔ اب جب خود برے خیالات آئے صوفی کو تو کہتا ہے خود ہی آ گئے ہیں، اللہ کی مدد ہے، اور تو کچھ ملتا نہیں ہے، چلو برے خیالات سے ہی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ نہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب آئے خیالات اس کے قلب پر، یہ سمجھ گیا یہ حملہ ہو رہا ہے، میری ریاضت لٹ رہی ہے، میری روحانیت پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں، فرمایا رأیت العقل عقلین مطبوع و مسموع لا
مسموع اذا لم یکن مطبوع کما لا تنفع الشمس وضوء العین ممنوع۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں نے دیکھی ہیں دو عقلیں، ہر کسی میں نے دو عقلیں دیکھی ہیں۔ ایک عقل وہ ہے جو تقریر سن لیتی ہے، ایک عقل وہ ہے جو درس سن لیتی ہے، ایک عقل وہ ہے جو بیان سن لیتی ہے، ایک عقل وہ ہے جو استاد کا سبق پڑھ لیتی ہے، لیکن ایک عقل اور دیکھیے جو عمل میں لگ جاتی ہے، اتباع میں لگ جاتی ہے، جو سیکھا اس پر عمل کرنے میں لگ جاتی ہے۔ ایک عقل صرف سننے والی، ایک عقل سن کر عمل کرنے والی، وہ سننے والی کامیاب نہیں جب تک کہ عمل والی نہ بنے۔ جیسے کہ ایک شخص نابینا ہوتا ہے، سورج کی روشنی نابینے کو کچھ نہیں دکھا پاتی، اسی کو دکھا پاتی ہے۔ سورج کی روشنی صرف اسی کو دکھا پاتی ہے جس کے اپنی پیشانی کے پاس والی نظر ہو تو سورج کی روشنی بھی اسے فائدہ دیتی ہے۔ لہذا ایک عقل سننے والی، ایک عمل کرنے والی، صرف سننے والی عقل کامیاب نہیں۔ اذا لم یکن متبوع، جب اتباع والی عقل نہ ہو، جیسے سورج فائدہ نہیں دے پاتا نابینے کو، سورج کا فائدہ بھی بینے کو ہی ہوتا ہے۔ یہ دو عقلیں ہیں، اور اس کو امام رومی نے، علامہ رومی نے بہت آسان کیا سمجھنے کے لیے، اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا، ورنہ معرفت کی بات تو بندہ جب خالی ہو تو سمجھانا مشکل ہوتی ہے۔ مجھے بھی کچھ اساتذہ کی خدمت کا موقع ملا جب میں آپ کو یہ مشکل باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ علامہ رومی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا علم چو بر دل زند یاری شود۔ کبھی مثنوی کھولا کرو، دنیا کی 3 کتابیں ایسی ہیں جنہیں بار بار پڑھو، بار بار علم ملتا ہے، نیا علم ملتا ہے، نئے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک اللہ کی کلام ہے کتاب اللہ، ایک اس کے حبیب کی کلام ہے حدیث رسول اللہ، اور ایک علامہ رومی کی مثنوی شریف ہے۔ علامہ کہتے ہیں علم بر دل شود دل زند یاری شود، علم بر تن شود باری شود۔ علم اگر دل کے لحاظ سے نصیب ہوا تو سمجھ لے کامیاب ہو گیا۔ علم عمل کی شکل میں آیا، جب دل میں آئے گا علم عمل کی شکل بنے گا اور یہ تجھے فائدہ پہنچائے گا، یہی علم نافع ہے۔ اور علم چون برتن شود برتن زند، علم اگر صرف جسم پر آیا دل میں نہیں گیا تو صرف بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہے۔ کمثل الحمار، سورہ جمعہ، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو علم آیا، اس کی مثال ایسی ہے جب عمل نہیں کیا۔ علم آیا جیسے گدھے کے اوپر بہت ساری کتابوں کو لاد کر روانہ کر دو۔ اس کو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور آسان کیا، فرمایا کہ جب تقوی اور ریاضت اور مجاہدے میں انسان جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک حوض کھودتا ہے، اس حوض میں پانی چاہیے تو سائڈوں میں 5 نالیاں بنا دیتا ہے، ان سے پانی ڈالتا رہتا ہے، حوض میں آتا رہتا ہے، آ جائے گا۔ ایک اور شخص ہے جو حوض بہت گہرا کھودتا ہے، گہرا کھودتا ہے تو نیچے اس کے پانی آ جاتا ہے۔ اس کو نالیوں کی بھی ضرورت نہیں، اگر آ بھی جائے نالیوں سے تو اچھی بات ہے۔ یہ جو نیچے والا پانی ہے صاف بھی زیادہ ہوگا، کرامت بھی زیادہ ہوگا، دیر پا بھی ہوگا، کیونکہ اصل زمین سے پانی نکل آیا ہے۔
نالیوں والا پانی کبھی خشک بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مثال ہے اس بندے کی جو تقوی والا ہے، جب وہ ریاضت اور مجاہدے میں دل میں اس کے پرہیزگاری آتی ہے تو دل کی گہرائی میں جب ڈوبتا ہے تو اس کو اللہ علم عطا کرتا ہے۔ وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم آتا ہے اس میں خطرات ہوتے ہیں، یہ جو انسان کے حواس خمسہ ہیں وہ نالیاں، جب دل کی گہرائی میں جاتا ہے اللہ اس کو علم الہام کی شکل میں عطا کرتا ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے